اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک افضل پاکستان کی طرف سے اہل وطن کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ میاں نوازی صاحب جو ماشاءاللہ پاکستان کے 3 مرتبہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اب وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا عوام کے لیے۔ کئی لوگ تو دیکھ کر یہ بیان سن کر خوش ہو گئے ہوں گے کہ میاں صاحب پاکستان کو واپس 2017 کے ریٹوں پر جو چیزیں پاکستان میں بکتی تھی، جیسے پٹرول 72 روپے لیٹر ہے، چینی 50 روپے کلو ہے، آٹا 70 روپے کلو ہے، میاں صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ عوام کو سستی چیزیں میسر کریں گے، سستی چیزیں مہیا کریں گے غریب عوام کے لیے۔ یہ بات تو انتہائی اچھی ہے، لیکن میرے تجربے کے مطابق اب جو چیزیں بڑھ چکی ہیں وہ چیزیں نیچے نہیں آ سکتی۔ ایک آدھ چیز کو نیچے لے کر آنا ایک اور بات ہے، اور مہنگائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ایک اور بات ہے۔ میاں صاحب پہلے 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ میاں صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک کو فائدہ ہوا ہو۔ میاں صاحب نے بھی قرضے پہ قرضہ لیا ہے، میاں صاحب نے بھی 75 پیسے لگائے ہیں تو 25 پیسے ضرور کھائے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تباہی تو جنرل ضیاء کے بعد شروع ہوئی ہے۔ جنرل ضیاء کے بعد یہ جب جمہوریت چلی ہے ہمارے ملک میں، کبھی بے نظیر کبھی نواز شریف، کبھی بے نظیر کبھی نواز شریف، اس دہائی میں ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، میں تحریک افضل پاکستان کی طرف سے آپ سے اپیل کرتا ہوں، الیکشن میں تحریک افضل پاکستان کو ووٹ دیں اور تحریک افضل پاکستان کو کامیاب کرو۔ ان کے وعدے، ان کے خواب، یہ ہمیشہ جھوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ تمام سیاستدانوں کے، کوئی بھی سیاستدان اس قابل نہیں کہ جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکے۔ ہاں، میرے پاس ایک تجربہ ہے۔ اگر زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، خان صاحب اپنا تمام سرمایہ اندرونی برونی پاکستان کے خزانے میں ڈال دیں تو پاکستان میں ایک انقلاب آ سکتا ہے، پاکستان کی عوام خوشحال ہو سکتی ہے، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو سکتی ہے، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی مضبوط ہو سکتی ہے، پاکستان کی عدلیہ مضبوط ہو سکتی ہے، پاکستان کی میڈیا مضبوط ہو سکتی ہے۔ جب پاکستان میں پیسہ عام ہو جائے گا تو کرپشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کی ضرورت 20 روپے اس کو 100 روپیہ مل رہا ہے تو اس کو کرپشن کرنے کی یا چوری کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیونکہ پاکستان میں بھوک کی وجہ سے کرپشن زیادہ ہوئی، اور اوپر والے درجے پہ جو ہمارے وزیر مشیر ہیں ان سے ماشاءاللہ ریکارڈ توڑے۔ ابھی پیپلز پارٹی کے سابقہ دنوں میں 2 وزیروں کو گھر سے اربوں روپیہ ملا، اربوں۔ اگر یہ پورے پلان کے تحت چھاپا مارا جاتا، پورے پاکستان میں جتنے ان دونوں گورنمنٹ میں وزیر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، وزیر قانون رہے ہیں، جو بھی وزیر رہے ہیں،
ان کے گھروں پہ چھاپا مارا جاتا تو میرا خیال ہے کھربوں ڈالر برآمد ہونے تھے. جب 2 گھروں پر ڈاکہ ڈالا تو تب دوسروں نے اپنا پیسہ غائب کر لیا. ہر پارٹی الیکشن کے لیے چیخ رہی ہے. الیکشن انشاءاللہ مارچ یا اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن کروانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک فرد واد کو نامزد کیا گیا وزیر اعظم کے لیے تو ملک کا 60 ارب روپیہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ادنا سا سیاستدان ہوں. اگلا سیٹ اپ نون لیگ کا بن رہا ہے. ہمارے پاکستان کی ڈیموکریسی دیکھو کہ ایک عام آدمی کو معلوم ہے اس الیکشن کے بعد کیا ہونا ہے، کس کی گورنمنٹ آنی ہے. اسی طرح ہماری پاکستانی ٹیم میں موجود ہے. جب ہماری پاکستان ٹیم میدان میں اترتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس نے ہارنا یا جیتنا ہے. کھیلنے سے پہلے ہم رزلٹ نکال لیتے ہیں. الیکشن سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا یہ سیٹ اپ نون لیگ کا. میاں صاحب جو خواب دکھا رہے ہیں کہ وہ جناب میری ہر چیز کو سستا کر دیں گے، میرا نہیں خیال کہ جس بچے کی عمر 19 سال ہو جائے اس کو 17 سال کیا جائے یا 18 سال کیا جائے یا کوئی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. یہ کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بہت بڑے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو میرے کسی بھی لیڈر میں اتنا دم نہیں ہے. یہ پھر صرف جلسوں میں بول سکتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ شہباز شریف اس ملک کے چلانے کے لیے قابل ہے، نہ نواز شریف قابل ہے، نہ عمران خان قابل ہے، نہ مولانا فضل الرحمان قابل ہے، نہ زرداری قابل ہے، نہ بلاول قابل ہے، نہ مریم قابل ہے. میں اپنے خیال کے اور اپنے تجربے کے مطابق یہ کہوں گا، کسی چھوٹے سیاستدان، کسی غریب سیاستدان کو آگے لے کر، کیونکہ ہمارے ملک میں جیت کر کوئی نہیں آتا، لایا جاتا ہے. جس کو یہ پتہ ہو چینی کا ریٹ کیا ہے، گھی کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا ریٹ کیا ہے، ہماری کرنسی کے کیا حالات ہیں، ہماری کرنسی کی کیا ویلیو ہے، یہ چیزیں وہ سمجھتا ہوگا تو انشاءاللہ وہ مہنگائی پر کنٹرول کر لے. تحریک افضل پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.